بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی۔ حمد اور صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم مہمانان گرامی قدر اور آج کی اس خوبصورت محفل کی تمام انتظامیہ اور بستی رسید محمد شاہ کے تمام مکین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس عظیم الشان 8ویں سالانہ جلسہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر امام حسین علیہ السلام میں جمع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلا تمہید میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس تقریباً 1 گھنٹے کا وقت ہے، اور جو موضوع مجھے بتایا گیا ہے وہ موضوع بہت وسیع ہے۔ وہ پہلے آپ کو عرض کر دوں، مجھے جو حکم ملا ہے ابھی وہ ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مشن کیا تھا، کہ کربلا کی طرف جانے کا آپ کا مقصد کیا تھا، آپ کربلا کیوں تشریف لے گئے، اور کربلا جاتے ہوئے آپ کا فلسفہ اور آپ کا نظریہ کیا تھا، وہ کیا شے تھی جس نے آپ کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ اب مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچ کر جب حج کا مہینہ تھا اور حج کی بھی 8 تاریخ ہو چکی تھی اور 10 کو حج ہونا تھا، حج کے ایام شروع ہو رہے تھے، تو آپ نے حج بھی مؤخر کر دیا اور کربلا کی طرف چلے گئے۔ یعنی ایک طرف حاجی پوری دنیا سے حج کرنے آ رہے تھے، اور جو وقت کا امام تھا وہ حج کیے بغیر جا رہا تھا۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیں آپ، نہیں کہ دنیا ساری حج کرنے آ رہی ہے مختلف شہروں سے۔ جیسے آج لوگ حج پہ جاتے ہیں تو پاکستان سے، ہندوستان سے، ایران سے، مصر سے، شام سے، عرب سے، عجم سے، امریکہ سے، کہاں سے لوگ آتے ہیں۔ تو اس وقت بھی اسی طرح لوگ آئے ہوئے تھے حج کرنے۔ امام علی مقام بھی وہاں موجود تھے مکہ میں، لیکن 8 ذی الحج کو آپ نے مکہ چھوڑ دیا، حج کو عمرے میں بدل دیا، اور 25 حج آپ اس سے پہلے ادا کر چکے تھے۔ یہ آپ کی زندگی کا 26واں حج ہوتا اگر آپ ادا کرتے، لیکن آپ نے حج کو مؤخر کیا، اور حج کو مؤخر کر کے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ حج کو اور عمرے کو، نماز کو، زکوٰۃ کو، صدقات و خیرات کو، کسی شے کو بھی خطرہ نہیں ہے۔ اگر اس وقت خطرہ ہے تو مصطفیٰ کے دین کو ہے۔ وہ دین کیا تھا؟ اگر حج کرنا دین تھا وہ تو ہو رہا تھا، اگر نماز پڑھنا دین تھا وہ نماز تو سارے جہاں حج پہ آئے ہوئے ہیں تو نماز بھی ہو رہی ہے، کسی مسجد میں نماز پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔
مدرسے پہ بھی کوئی پابندی نہیں تھی، نہ زکوٰۃ دینے پہ کوئی پابندی تھی، نہ داڑھی رکھنے پہ کوئی پابندی تھی، نہ بچوں کو قرآن پڑھانے میں کوئی پابندی تھی، کسی بھی شے پر کوئی پابندی نہیں تھی، تو پھر وہ خطرہ کیا تھا؟ اب یہ وہ فکر ہے جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دی ہے۔ ایک واقعہ سننا، یہاں سے یہاں پہنچے، پھر آگے گئے، پھر شہادت ہوئی، پہلے فلاں شہید ہوا، آخر میں فلاں ہوا، اور ایسے قیدی بنے، ایسے وہاں پہنچے، ایسے وہاں پہنچے، واپس مدینہ کتنے پہنچے، ایک واقعہ ہے، لیکن ہم نے آج دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں ہے۔ یہ آج کا عنوان ہے اور بڑا خاص ہے۔ ابھی مجھے راستے میں آتے آتے انہوں نے بتایا کہ اس پہ کرنا ہے، میرے ذہن میں تو کچھ اور تھا، چونکہ آج 3 محرم الحرام ہے، تو پہلے جو 4-5 دن ہوتے ہیں تو اس میں پھر مکس بات ہوتی ہے، تو پھر یہ جو فلسفہ ہے اور یہ آخری 8، 9، 10، 11، 12 تاریخوں کو یہ پھر تفصیل سے ہوتا رہتا ہے، تو انہوں نے آج ذمہ لگایا، ابھی تو میں پھر اس کو ابھی میں نے ذہن بنا کے اس کو شروع کیا۔ ایک بات تو آج جتنا میرے پاس وقت ہے وہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ امام علی مقام جب جا رہے تھے، جاتے ہوئے آپ اعلان کیا کرتے جا رہے تھے، وہ آپ کا خطبہ آپ کو آج سناؤں گا جو آپ نے ہر جگہ پہ بیان کیا ہے۔ کربلا میں جانے سے پہلے مدینہ سے نکلے، خطبہ پڑھا، میں کیوں جا رہا ہوں، مکہ پہنچے، مکہ چھوڑا، حج چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں جوڑ کے جا رہے ہیں، ادھر حضرت غازی عباس علمدار نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا۔ 8 ذی الحج کو دنیا حج کرنے آئی ہے اور آپ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں۔ آج وہ خطبہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ وہ امام حسین کی صدارت میں خطبہ دیا، صدر محفل امام علی مقام ہے، اور خطبہ اس وقت پڑھنے والے کعبے کی چھت پہ حضرت غازی عباس ہیں علمدار علیہ السلام، امام علی مقام کے بھائی، مولا علی کی اور زوجہ تھی ام البنین، ان سے جو تھے۔ یہ 2 باتیں آج میں نے آپ کو یہ بتانی ہے، میرے پاس وقت بھی اتنا ہونا ہے، اسی کی میں وضاحت کر پاؤں گا اتنے وقت میں۔ آئیے میں ڈائریکٹ اس بات کی طرف چلتا ہوں، اور اس سے بھی پہلے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو اس وقت کے لوگوں میں، صحابہ میں، تابعین میں جو علمی حوالے سے مقام تھا، اس پر ایک حدیث پاک کوٹ کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ امام حسین وقت کے امام ہیں، جو وقت کا امام ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، وہ علم میں بھی سب کا امام ہوتا ہے، بغیر علم کے کوئی امام نہیں بنتا، جو عالم نہیں ہے وہ امام نہیں بنتا۔ اور آپ جو امامت کرتے ہیں نماز میں جو امام ہوتا ہے، اس کی بھی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جتنے کھڑے ہیں ان سب سے زیادہ علم والا ہو، وہ مصلی پہ آئے گا، یہ پہلی شرط ہے۔ جو نماز کا امام ہے وہ بھی سب سے زیادہ علم والا ہوگا۔ ہمارے ہاں تو طریقہ اور ہے، ہمارے ہاں تو داڑھی ماپتے ہیں، کتنی جس کی بڑی ہے اسے آکے کھڑا کر دو بس۔ ہمارے ہاں تو داڑھی کا سائز ماپا جاتا ہے کہ جس کی بڑی ہے اسی پہ مصلی پہ کھڑا کر دو، یہ بڑا سمجھدار ہوگا۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھو 15-20 بندے کتنے ہیں، ان میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، اسے امامت دو۔ لیکن ہمارے جو فتنوں کا دور ہے تو یہاں پہ تو تصورات بدل دیے گئے۔ چلیے اگر بھائی بیٹھا ہے تو ای کو ہلکی کم کر دیں، بھائی چلے گئے ہیں تو جب آئیں تو بتا دیں۔ تو اب امام حسین، اب جب ہم نام لیتے ہیں صرف حسین نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام، اس وقت کے امام آپ ہیں۔ علم میں بھی آپ امام تھے، عمل میں بھی آپ امام تھے، فکر اور نظریہ میں بھی آپ امام تھے۔ کوئی جہت ایسی نہیں تھی جس میں امام حسین وقت کے امام نہ ہوں۔ تو وقت کا جو امام ہوتا ہے پھر وہ پرکھتا ہے کہ اب یہاں پہ مسئلہ کیا پیدا ہو رہا ہے۔ بعد والوں کو کسی کو 10 سال بعد سمجھ آتی ہے، کسی کو 5 سال بعد، کسی کو 20 سال بعد، لیکن جو وقت کا امام ہوتا ہے وہ اس وقت بتا دیتا ہے کہ یہ پرابلم آ رہی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت جان لیا تھا کہ یہ پرابلم آ رہی ہے۔ اچھا، جب آپ وقت کے امام تھے تو آپ کے ساتھ جب آپ نے خطبہ دیا اور روانہ ہوئے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، تو آپ کے ساتھ کربلا تک جاتے جاتے ٹوٹل 72 لوگ تھے۔
کتنے لوگ؟ 72۔ تو بندے تھوڑے کیوں ساتھ گئے تھے؟ حج کرنے والے بھی تھے، مدینے میں رہنے والے بھی تھے، ساری دنیا وہاں پہ آئی ہوئی تھی۔ تو یہ وجہ بھی آج آپ کو ساتھ، میں اپنی طرف سے نہیں، امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ تھوڑے کیوں ہیں اور میں کیوں جا رہا ہوں۔ اور جو نہیں گئے ان پہ آپ نے تنقید بھی نہیں کی کہ کیوں نہیں چلے میرے ساتھ، جو نہیں گیا میرے ساتھ اس کو یہ گناہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ آپ نے خود بتائی ہے۔ اب آئیے پہلے میں وہ ایک حدیث کوٹ کر دوں جس میں آپ کا علمی حوالے سے جو مقام ہے تھوڑا سا وہ واضح ہو جائے گا، پھر میں اس خطبے کی طرف ڈائریکٹ آتا ہوں، چونکہ وہ خطبہ پھر امام غازی عباس علمدار علیہ السلام آپ کا خطبہ، تو اور پھر اس میں چند ضروری باتیں ہیں تو اس پہ وقت لگ جانا ہے۔ تو ایک ہی روایت جو امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دونوں شہزادوں کا جو علمی مقام تھا صحابہ اور تابعین میں، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ان کو میرے آقا نے فرمایا تھا یہ میری امت کا مفسر ہے، مفسر قرآن۔ آقا نے فرمایا حبر ھذہ الامہ، میری امت کا یہ مفسر قرآن ہے، یعنی صاحب علم۔ اور آپ کے پاس لوگ دور دور سے آتے مسئلہ پوچھنے کے لیے، عبداللہ ابن عباس کے پاس آپ علم میں بہت مشہور ہو گئے تھے، تو دور دور سے لوگ آ کے آپ سے علمی حوالے سے مسائل پوچھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس امت کا جن کو آقا نے مفسر کہا، اب ان کی نظر میں امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے، وہ کتنا ادب ان کا بجا لاتے ہیں، کتنا ان کا احترام کرتے تھے۔ اب حدیث پاک جو ہے یہ تاریخ دمشق میں ہے، ابن اسحاق نے اس کو بیان کیا اور جلد نمبر اس کی 13 ہے۔ حضرت مدرک ابو زیاد یہ روایت کرتے ہیں، راوی یہ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کے باغ میں کھڑے تھے اور اس دوران حسنین کریمین علیہم السلام اس باغ میں تشریف لائے۔ کہتے ہیں ہم تھے، کچھ صحابہ و تابعین بھی تھے، باغ کے اندر کھڑے تھے، تو کنا فی حیطان ابن عباس، ہم وہاں پہ تھے تو شہزادے آ گئے۔ تو جب شہزادے تشریف لے آئے تو کچھ دیر انہوں نے باغ میں قیام کیا، اور جب جانے لگے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب اپنی سواری پہ بیٹھنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس قریب آگئے سواری کے، اور آپ نے آ کے سواری کی لگام پکڑی، عبداللہ ابن عباس نے، اور سواری کی لگام پکڑ کے آپ نے سواری کو ساکت کیا تاکہ یہ ہلے جلے نہ۔ اور پھر جب امام حسن علیہ السلام سواری پہ بیٹھنے لگے تو آپ نے امام حسن مجتبیٰ کا پاؤں پکڑ کر سواری کی رکاب میں رکھا۔ اب یہ انداز ہے ان کو بٹھانے کا، اور حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ ثم قدمت دابۃ الحسن فامسک لہ ابن عباس بالرکاب وسوی علیہ، آپ آئے سواری کے پاس اور اس کو ساکن کیا، سواری کو پرسکون کیا، پھر آپ بیٹھے تو آپ کا پاؤں مبارک پکڑ کے رکاب میں رکھا۔ اب یہ جب بڑے شہزادے کو بٹھا دیا سواری پہ، ثم جیء بدابۃ الحسین، پھر عبداللہ ابن عباس امام حسین کی سواری کے پاس آ گئے، اور ان کے ساتھ بھی یہی کیا، فَأَمْسَكَ لَهُ ابن عباس بِالرِّكَابِ وَسَوَّى عَلَيْهِ، ان کی سواری کو بھی لگام تھامی، سواری کو پرسکون کیا، اور امام حسین جب بیٹھے تو آپ کا پاؤں بھی اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے رکاب میں رکھا۔ یہ ادب بجا لائے دونوں شہزادوں کے ساتھ، اور جب دونوں شہزادے چلے گئے، فلما مادا یا، جب دونوں تشریف لے گئے تو یہ مدرک ابو زیاد کہتے ہیں پھر میں نے عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا، میں نے کہا قلت انت اکبر منہما، اے عبداللہ ابن عباس آپ ان دونوں شہزادوں سے عمر میں بہت بڑے ہیں، آپ بزرگ صحابی ہیں اور آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ حبر ھذہ الامہ امت مصطفیٰ کے مفسر بھی ہیں، عمر میں بھی زیادہ، علم بھی آپ کے پاس بہت زیادہ، لوگ آپ سے مسئلے پوچھتے ہیں، تو آپ نے اتنا بڑا ہو کر شہزادوں کا اتنا زیادہ ادب و احترام کیوں کیا، ایسا کیوں کیا ہے؟ اب عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا؟
اب کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا لکا. اب لکا عربی زبان میں چھوٹی عمر کے بچے کو کہتے ہیں، جس کا علم کم ہو، جس کا فہم و ادراک کم ہو، جس کی شعور جس کا تھوڑا ہو، جسے معاملات کی سمجھ کم ہو، جسے آپ چھوٹا بچہ یا منا کہہ دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اے لکا، اے مننے، مجھ سے جو سوال کر رہا ہے میں نے ان کا اتنا ادب کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اتدری من ہازان، کہ تجھے پتا ہے یہ دو کون تھے؟ جانتا ہے ذرا ان کے بارے میں؟ پھر خود کہتے ہیں ہازان ابنا رسول اللہ، ارے یہ تو رسول اللہ کے بیٹے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. کہتے ہیں یہ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں اب علیہ ہذا مما انعم اللہ علیہ بہ ان امسک لہما واصبی علیہما. کہتے ہیں تو جو سوال کر رہا ہے میں نے شہزادوں کا اتنا ادب کیوں کیا، اتنا احترام کیوں کیا اتنا بڑا ہو کر؟ کہتے ہیں ذرا سوچ، کیا ان شہزادوں کی وجہ سے مجھے بارگاہ مصطفیٰ سے علم کی خیرات ملی کہ نہیں ملی؟ کیا ان کے نانا جان کی وجہ سے مجھے ایمان کی دولت ملی کہ نہیں ملی؟ کہتے جو ان کے نانا کا مجھ پہ احسان ہے، وہ احسان اس ادب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. میں نے تو بہت تھوڑا ادب کیا ہے. یہ مقام ہے حسنین کا صحابہ کرام کی نگاہ میں، ان کی نگاہ میں. پھر ایک صحابی ہے، ان کا نام آپ نے سنا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انہیں کہتے ہیں کثیر الروایہ صحابی، یعنی جن سے روایتیں بہت زیادہ مروی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. ان کے مرویات اسی سے زیادہ ہوں گی جو ان روایات کو یاد کرتا ہے. یعنی یہ زیادہ حدیث ہیں یاد کرنے والا صحابی. یعنی علم بارگاہ مصطفیٰ سے علم ان کو ملا تھا. اب یہ امام حسین کا ادب کیسا کرتے تھے، ان کی نگاہ میں امام حسین کا مقام دیکھیں. ایک جملہ فقط عرض کر دیتا ہوں، اور یہ حدیث جو اب بتانے لگا ہوں یہ حدیث بھی ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں بیان کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام پاس تشریف فرما تھے. امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر کچھ مٹی سی نظر آ رہی تھی، پاؤں مبارک پہ کچھ مٹی لگی، گرد مٹی. تو ابو ہریرہ کیا کرتے، یہ جو چادر پہنتے تھے نا ابو ہریرہ، اس چادر سے امام حسین علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی صاف کر رہے تھے. اپنی جو چادر پہننے والی اس سے امام حسین کے قدموں کی مٹی صاف کر رہے. جب مٹی صاف کرنے لگے وقال الحسین، امام حسین علیہ السلام فرماتے یا ابا ہریرہ وانت تفعل ھذا. اے ابو ہریرہ تو بہت بزرگ ہے، بڑی عمر کا ہے، تیری عمر اتنی زیادہ ہے، بزرگ صحابی ہے، تو ایسا نہ کرنا کہ میرے قدموں کی مٹی صاف کرے. کوئی چھوٹا اور بندہ کر رہا ہو، عمر میں چھوٹا ہو، چلے بات سمجھ میں آتی ہے. عمر اتنی زیادہ ہے تیری اور تو میرا اتنا ادب بجا لا رہا ہے. تو جب یہ فرمایا نا آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ تو وہ کہتے ہیں قال ابو ہریرہ دعنی، کہتے ہیں اے حسین مجھے منع مت کریں، مجھے یہ کام کرنے دیں، مجھے یہ ادب بجا لانے دیں، اپنے قدموں کی مٹی مجھے صاف کرنے دیں. اور کیوں کرنے دیں؟ آگے جواب دیتے، کہتے فواللہ لو یعلم الناس منک ما عالم لحملوک علی رکابہم. کہتے ہیں اے حسین میں تو صرف آپ کے قدموں کی مٹی صاف کر رہا ہوں نا، اگر وہ علم جو میرے پاس ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کی عزت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، اگر یہ مقام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کی عزت کیا ہے، میں صرف مٹی صاف کر رہا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے آپ کے مقام کا تو یہ آپ کو آپ کے قدم بھی زمین پہ نہ رکھنے دے، اپنے کندھوں پہ آپ کو اٹھا کے پھرتے رہے. اب یہ جاننے والے جو تھے نا شان حسین کیا ہے، مقام حسین کیا ہے، اور وہ صحابی جن کے پاس علم زیادہ تھا وہ امام علی مقام کا یہ مقام دل میں رکھتے ہیں. تو یہ علمی حوالے سے بھی اس میں آپ کا ایک نظر آتا ہے جو صاحب علم تھے وہ کیا سمجھتے تھے ان کے بارے میں. اب جب علم میں آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا، مقابلہ کوئی نہیں تھا آپ کا، تو پھر جب یزید تخت پہ بیٹھا
اور یزید کا پہلا پیغام جب آپ کے پاس آیا، وہ خط جب کھول کے سنایا گیا آپ کو، تو آپ نے اسی وقت فیصلہ لیا۔ اس خط میں یہی لکھا تھا، ہر تاریخی کتاب کے اندر ہے کہ یزید کے نام پہ آپ بیعت کریں، اسے اپنا خلیفہ وقت مانیں۔ آپ نے اسی مجلس میں فرمایا، جب انہوں نے کہا نا کہ آپ بیعت کریں، تو آپ فرماتے ہیں چونکہ دو سے تین لوگ تھے، امام حسین علیہ السلام تھے، اور مروان بیٹھا تھا، اور ولید بن عقبہ بیٹھا تھا جو گورنر تھا اس وقت مدینے کا۔ 3 لوگ تھے، اور انہوں نے یزید کا لکھا ہوا خط سامنے رکھا، کہنے لگے آپ اس کے لیے بیعت کریں، آپ اس کے نام پر، ولید بن عقبہ کے ہاتھ پر، تاکہ پھر پیغام پہنچائیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی آپ کو خلیفہ مان لیا ہے، وقت کا حکمران مان لیا ہے۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اسی کمرے میں، یا صرف یہ 3 لوگ تھے، فرمایا کہ اما البیعۃ فإن مثلی لا یبایع سرا، میں کہ تم مجھ سے بیعت کی بات کرتے ہو، فرمایا میرے جیسا بندہ اس طرح 3 بندوں میں بیٹھ کے چھپ کے بیعت نہیں کرے گا۔ حسین چھپ کے بیعت کر لے، میں نہیں، یہ کھلے میدان میں بات ہوگی۔ یہاں میں تم کہو یہاں چھپ کے بیعت کر لوں، فرمایا میرے جیسا بندہ، یہ ایسا نہیں، یہ کھلے مجمع میں ہوگا۔ اور پھر اس وقت آپ جب وہاں سے تشریف لائے تو پھر مروان کہنے لگا ولید بن عقبہ کو کہ یہ وقت تھا حسین کو یہاں بٹھانے کا اور منوانے کا، اگر حسین یہاں سے باہر چلا گیا تو پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ امام علی مقام باہر آئے، اور باہر آ کے جب آپ نے کے ارادے دیکھے تو پھر آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نہیں مانتا اس تخت کو، اس حکومت کو، اس حکمران کو، کیوں؟ یہ کیسا شخص ہے اور میں کیوں اس کا انکار کر رہا ہوں؟ میں کیوں مدینہ چھوڑ کے، فرمایا مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا، مکہ جاؤں گا، وقت آئے تو وہ بھی چھوڑوں گا، پھر اگلا سفر اختیار کروں گا۔ لیکن شہر مدینہ سے نکلتے ہوئے تاریخ طبری میں بھی ہے، الکامل فی تاریخ میں بھی ہے، اور بھی کتب تاریخ میں آپ کا خطبہ موجود ہے۔ آپ کی فکر کیا تھی جاتے ہوئے؟ اب یہ سنیں، بڑی یہاں سے وہ ہمارا عنوان شروع ہو گیا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو شہزادوں کا وہ علمی مقام بتایا کہ اس معاشرے میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ اب جب ان سے بڑا علم والا کوئی نہیں تھا تو معاملات کو پرکھنے کی جو ان کو اللہ نے صلاحیت دی تھی وہ کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ اب امام حسین علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ میرا مشن کیا ہے اور یہاں سے جاتے ہوئے میرا مقصد کیا ہے، میں کیوں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اے لوگو میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ فرما رہے جب میں مدینہ چھوڑ جا رہا ہوں، مکہ چھوڑوں گا، کربلا جاؤں گا، تو اس کے پیچھے میرے نظر میں بات کیا ہے، میں کیوں جا رہا ہوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے مصطفیٰ کی حدیث ہے، آقا کا فرمان ہے۔ وہ کیا فرمان ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ من رعا سلطانا جائرا، اگر آقا نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی بندہ ایسے ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے، من رعا منکم سلطانا جائرا، ظالم بادشاہ کا زمانہ، وہ بادشاہ جو دین اسلام سے انحراف کر رہا ہوں، جو ظلم کر رہا ہوں، اگر ایسے بادشاہ کا تم میں سے کوئی زمانہ پائے، آقا نے فرمایا تھا وہ بادشاہ کرتا کیا ہو؟ مستحلا لحرم اللہ، ناقصا لعہد اللہ، مخالفا لسنت رسول اللہ، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان۔ یہ 4 باتیں امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں کہ جب ایسا بادشاہ دیکھو، آقا نے فرمایا تھا مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہو، جو اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہو اور اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہو۔ ایسا بادشاہ میں نظر آیا کبھی آپ کو جو اللہ نے حرام کیا اسے حلال کر دیا اس نے، اور جسے اللہ نے حرام کیا اسے حلال، جسے اللہ نے حلال کیا اس کو حرام؟ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کی ناقصا لعہد اللہ، اللہ کی
عہد و پیمان کو توڑنے والا ہو. تیسری بات کی مخالفن لسنت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو مصطفیٰ کا نظام ہے، جو مصطفیٰ کا طریقہ ہے، جو اس کی مخالفت کرنے والا ہو. پھر یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، پھر لوگوں کے اندر وہ فحاشی کو، ریانی کو، نافرمانی کو عام کرنے والا ہو. اگر ایسا بادشاہ دیکھو تو آقا نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. تو آقا نے فرمایا تھا اگر ایسا بادشاہ کا زمانہ تم پاؤ تو پھر اس وقت تم پر صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا، بلکہ تم پہ ایک اور بھی فرض لازم آئے گا. ایک اور بھی فرض لازم آئے گا. وہ فرض کیا ہے؟ وہ فرض آقا نے فرمایا یہ ہے کہ اس وقت کے ظالم، جابر، نافرمان بادشاہ کو جب تم پالو پھر کیا کرو؟ فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اگر تم نے اپنے فعل یا اپنے قول سے اس بادشاہ کا راستہ نہ روکا، اپنی زبان سے روکو اس کو، پھر اپنے عمل سے روکو. اگر قول و فعل سے تم نے نہ روکا اس کا راستہ تو پھر کیا ہوگا؟ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. پھر اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے، اللہ قیامت کے دن تمہارا حشر بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ کرے جس کے خلاف تم نے آواز نہیں اٹھائی تھی. تو جو آواز نہیں اٹھائے گا فرمایا وہ ظالم بادشاہ کے جو حشر ہونا ہے اس کا بھی وہی ہونا ہے. تو امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا حشر یزید کے ساتھ ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرا حشر اس ظالم کے ساتھ ہو. میں دیکھ رہا ہوں وہ سنت مصطفیٰ کی مخالفت بھی کرنے والا ہے، وہ حلال کو حرام بھی کرنے والا ہے، حرام کو حلال بھی کرنے والا ہے، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والا ہے، نافرمانی، بے حیائی کو رواج دینے والا ہے یزید. اس لیے میں تو اسے برداشت نہیں کروں گا. میں زبان سے بھی روک رہا ہوں، اگر زبان سے نہ رکا پھر عملاً بھی میدان کربلا میں جا کے دکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اب یہ آپ کی سوچ تھی، آپ کی فکر تھی، آپ کا مشن تھا، آپ کا نظریہ تھا، امام حسین کا یہ فلسفہ تھا. میں کیوں جا رہا ہوں؟ یہاں کوئی جھگڑا اقتدار کا نہیں تھا جو آج کہا جاتا ہے دو شہزادوں کی جنگ تھی معاذ اللہ. اقتدار کی جنگ تھی، حسین چاہتے تھے اقتدار مجھے ملے معاذ اللہ. ایسی بات نہیں تھی. امام علی مقام نے اس پلید کو تخت مصطفیٰ پہ برداشت نہیں کیا اور آقا نے فرمایا تھا، اور امام حسین نے یہاں وضاحت کی، فرمایا کہ آقا نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ تم پاؤ تو تب تم نے یہ کرنا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا کی ذات پاک سے لے کر مولا علی شیر خدا علیہ السلام یا حسن مجتبی، حضرت امیر معاویہ کا جو دور گزرا، وہ کہ اس سارے دور میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کیا گیا، حرام کو حلال نہیں کیا گیا. اس سارے دور میں اللہ کی نافرمانی اور اس معاملے کی طرف لوگوں کو نہیں لے جایا گیا. اب یہ پہلا موقع ہے کہ تخت مصطفیٰ پہ ظالم بادشاہ آ رہا ہے. تخت مصطفیٰ پہ ایسا آ رہا ہے جو شراب خوب پیتا ہے، جو نافرمانی خوب کرتا ہے، جو حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا. امام حسین فرماتے ہیں چونکہ موقع پہلا ہے اور لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے خلاف اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، چونکہ پہلا موقع ہے، پہلے ایسا ہوا نہیں ہے، پہلے ایسا بادشاہ تخت پہ بیٹھا نہیں ہے. اگر کوئی مثال ہوتی تو لوگ سمجھ جاتے اور اٹھ کھڑے ہوتے. کہ ابھی لوگ سوچیں گے، سمجھیں گے کہ یزید بھی کلمہ پڑھتا ہے، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی کبھی مسجد بھی چلا جاتا ہے، تو لوگ سوچیں گے اس کے خلاف اٹھیں یا نہ اٹھیں، اس کے خلاف آواز اٹھانا جائز ہے کہ نہیں ہے. امام المقام فرماتے لوگ اسی کشمکش میں ہوں گے، سمجھ نہیں آئے گی. لیکن میں چونکہ وقت کا امام ہوں اور جو اللہ نے مجھے فہم دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا، کیونکہ اس وقت مصطفیٰ کا نواسہ سوائے میرے اور کوئی نہیں ہے. اس وقت دھرتی پر سوائے میرے فاطمہ الزہرا کا بیٹا کوئی نہیں ہے. اس وقت دھرتی پر سوائے میرے حسین کوئی نہیں ہے.
وقت کا امام کوئی نہیں ہے. چونکہ حسین میں ہوں, مصطفیٰ کا نواسا میں ہوں, علی کا بیٹا میں ہوں, فاطمہ کا شہزادہ میں ہوں, اس لیے سب سے پہلے بھی آواز میں اٹھاؤں گا. کیوں کہ نمبر میرا پہلا ہے, اس لیے آواز بھی سب سے پہلے میں اٹھاؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. اب یہاں پہ تاریخ طبری کو پڑھیں, الکامل کو پڑھیں, کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھائیں, یہ خطبہ آپ کا جب ملے گا اس میں یہ جملہ بھی آپ کو ملے گا. آپ نے فرمایا جو میرے ساتھ نہیں جا رہے, چونکہ 72 ہیں, تعداد زیادہ نہیں ہے, تھوڑے جا رہے ہیں, فرمایا جو نہیں چل رہے میرے ساتھ, فرمایا ان پہ میں تنقید بھی نہیں کرتا. کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ ان کا علم تھوڑا ہے, ان کا فہم تھوڑا ہے, ان کا ادراک تھوڑا ہے. باطل کو پرکھنے کے لیے حسین کی فکر ہونا ضروری ہے. حسینی فکر ہو, اور اس کے پیچھے پھر مصطفیٰ کا لعاب تھا, علی شیر خدا کا لعاب تھا, سیدہ کائنات کی تربیت تھی, جس نے پہلی بار جو باطل تھا وہ اسلامی لباس میں آیا کھڑا تھا. یعنی کہ تھا باطل, کپڑے اسلام والے تھے, تھا باطل, نمازیں پڑھ رہے تھے, کربلا کے میدان میں با جماعت پڑھتے تھے. یزیدی جو تھے نمازیں با جماعت پڑھتے تھے, داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی, قرآن کے حافظ بھی تھے, لیکن تھے باطل. حق حسین کے ساتھ ہے, اور اللہ نے یہ قرآن میں فیصلہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والو مدد طلب کرو اللہ کی بارگاہ سے. کس سے؟ صبر اور صلاۃ کے ساتھ, صبر اور صلاۃ کے ساتھ. اور پھر اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, صبر بھی اختیار کرو, نماز بھی پڑھو. میں کس کے ساتھ ہوں گا؟ اللہ کہتا ہے میں ہوں گا صبر کرنے والوں کے ساتھ. ان اللہ مع المصلین نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع المصلین ومع الصابرین, کہ میں نمازیوں کے ساتھ بھی ہوں اور میں صابروں کے ساتھ بھی ہوں. اللہ نے تو قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے. کربلا کے میدان میں دیکھنا چاہو میں کس کے ساتھ ہوں, اللہ کہتا ہے میں نمازیوں کے ساتھ نہیں, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو کربلا میں صبر کس نے کیا ہے؟ جس نے صبر کیا اللہ اس کے ساتھ ہے, جس کے ساتھ اللہ ہے وہی حق ہے. تو وہ قرآن پڑھ کے بھی باطل رہے, نماز پڑھ کے بھی باطل رہے. کیوں؟ کہ حسین کی مخالفت کر رہے تھے. اور حسین کون ہے؟ حسین کوئی عام بندہ نہیں ہے, حسین مکمل دین کا نام ہے. تو خواجہ اجمیر نے تو پہلے بتایا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. حسین صرف ایک شخص نہیں تھا, مکمل دین تھا. تو انہوں نے حسین کی مخالفت نہیں کی بلکہ دین مصطفیٰ کی مخالفت کی ہے. اور یہاں آپ نے فرمایا جو ساتھ نہیں جا رہے ان پہ میں تنقید نہیں کرتا. کیوں؟ فرمایا کہ انا احق من غیری. یہ جملہ آپ کا سارے سوالوں کا جواب دے رہا ہے جو آج تک پوچھتے ہیں تھوڑے کیوں تھے, صرف 72 کیوں گئے, کیا باقیوں کو پتہ نہیں تھا؟ امام البکام فرما رہے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں ابھی ان کو نظر نہیں آ رہا, وقت آئے گا جو میں آج دیکھ رہا ہوں ان کو بھی نظر آ جائے گا. وقت دور نہیں ہے, 1 سال گزرے گا, 2 سال, 3 سال, جو میں نے کہا ہے یہ آنکھوں سے دیکھیں گے. اس لیے آج نہیں جا رہے, تنقید نہیں کر رہا. کیوں؟ ان کا فہم اتنا ہے, ان کی سوچ اتنی ہے, ان کی فکر اتنی ہے. لیکن مجھے چونکہ مصطفیٰ نے گود میں پالا ہے, وہ مجھے اپنی گھٹی سے نوازا ہے, تو میں اس فکر نبوی کے ذریعے پہچان چکا ہوں یہ جو سامنے والا ہے یہ قرآن پڑھ کے بھی باطل ہے, کلمہ پڑھ کے بھی باطل ہے, نمازیں پڑھ کے بھی باطل ہے. اور جو آپ نے بتایا اور وہی ہوا. آپ کی شہادت ہو گئی, اور آپ کی شہادت کو 3 سال گزرے تھے کہ جو آپ نے فرمایا تھا آنکھوں سے مدینے والوں نے دیکھا, مکے والوں نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا, جو حسین نے کہا تھا وہ اسی طرح نکلا, اسی طرح نکلا. اب
وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام علی مقام کی فکر کیا تھی جاتے ہوئے. اب اس پر 8 ذی الحج کو جو غازی عباس علمدار نے خطبہ دیا، یہ تو تھا جب مدینہ سے چل رہے تھے، تو پھر جگہ جگہ جہاں رکے آپ نے خطبہ دیا، یہ باتیں بیان کی کہ میں کیوں جا رہا ہوں. پھر حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام 8 تاریخ ہو چکی تھی ذی الحج کی، تو اس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر کعبۃ اللہ کے دروازے بند کر رہے تھے. کعبۃ اللہ اور مکہ کے ارد گرد آپ کے محاصرہ کیا جا رہا تھا، اور کعبۃ اللہ اور بیت اللہ ادھر جانے سے آپ پر پابندیاں لگا رہے تھے کہ حسین ادھر نہ جائے. اور امام علی مقام نے پھر حج کو عمرے میں بدل کے کربلا جانے کا ارادہ کیا. اور جب جانے لگے تو غازی عباس نے کہا کہ حسین مجھے اجازت دیں، میں ذرا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دوں، لوگوں کو بتاؤں جس کا راستہ تم روک رہے ہو اس کی شان کیا ہے، یہ حسین ہے کون. اب شان حسین کیا ہے غازی عباس سے پوچھیں. اب یہ خطبہ بھی الکامل فی التاریخ علامہ ابن نصر جزری، بڑی اہم یہ کتاب ہے تاریخ کی اہل سنت کی، تو اس میں یہ خطبہ موجود ہے. آپ نے سارے لوگ حج کرنے آئے، اب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں اور مولا حسین بھی صدارت فرما رہے ہیں. راستہ آپ پہ بند کر رہے تھے، پابندیاں لگا رہے تھے امام علی مقام پر. تو اس وقت کھڑے ہوئے 60 ہجری ہے، 8 ذی الحج ہے. غازی عباس نے علمدار علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا، فرمایا کہ جس کا تم راستہ روک رہے ہو نا کعبے کے لیے، تو اب یہ ہے کون؟ فرمایا سنو، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. غازی عباس نے کہا کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کعبے کو شرف بخشا اس حسین کے باپ کے قدموں کے ذریعے. اس حسین کے باپ کے قدموں کے ذریعے اللہ نے کعبے کو، انہوں نے کہا کہ تم جو ساری دنیا سے آئے کھڑے ہو نا کعبے کا طواف کرنے، تو اس کعبے کو عزت ملی ہے حسین کے باپ کے قدموں سے. یہ وہ حسین ہے کہ جس کے باپ کے قدم کعبے میں لگے کعبہ عزت والا ہو گیا. کہتے بالعم سے بیتن اصبح قبلتن، کل تک جو پتھر کا کمرہ تھا اس میں علی پیدا ہوئے یہ کعبہ بن گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. یعنی کعبے کو جو عزت ملی ہے غازی عباس کہتے ہیں یہ علی کے پیدا ہونے سے ملی ہے، کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، ان کے قدم لگے، اور وہ علی میرے حسین کا والد ہے. تو جس کے والد کے قدموں نے پتھر کے کمرے کو قبلہ بنایا، تم اس کے بیٹے کا راستہ روکتے ہو، اس پہ پابندیاں لگا رہے ہو. یہاں سے بات شروع کی. پھر آپ فرماتے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اور فاجرو، اتصدون طریق البیت لامام البررہ من هو احق به من سائر البریہ. آپ فرماتے ہیں تم اے کافرو اور فاجرو، تم اس حسین کا راستہ روکتے ہو جو اس وقت دھرتی پر اللہ کے نیک اور پاک لوگوں کا امام ہے. یہ پاکوں کا امام ہے حسین، یہ نیکوں کا امام ہے. اور کہتے ہیں من ہوا احق بھی، اس وقت زمین پر اس کعبے کا اس سے بڑا حقدار کون ہے؟ ومن ہوا ادنا بھی، اور اس حسین سے بڑھ کے کعبے کا قریبی کون ہے جس کا راستہ تم روک رہے ہو؟ پھر آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز کا مجھے خیال نہ ہوتا، اللہ کی حکمتوں کا مجھے خیال نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش جو بندوں پہ آتی ہے اگر وہ میرے سامنے نہ ہوتی تو میں تم پہ اس عقاب کی طرح حملہ کرتا جو چونٹیوں پہ حملہ کر کے انہیں ختم کر دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں تم سب کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا. میں کیوں نہیں کر رہا ایسا؟ وجہ یہ ہے، کہتے ہیں
کہ جو مشیت اللہ کی ہے وہی مشیت حسین کی ہے، اور جو حسین کی مشیت ہے وہی اللہ کی ہے. یعنی جو حسین چاہتا ہے اللہ بھی وہی چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے حسین بھی وہی چاہتا ہے. اس وجہ سے میں خاموش کھڑا ہوں، تم پہ حملہ نہیں کر رہا. اگر یہ نہ ہوتا تو میں کب کب تم کو ختم کر دیتا. وہ عربی کے الفاظ میں چھوڑتا جا رہا ہوں، چونکہ وقت کم ہے. میرے پاس ٹوٹل 20 منٹ رہ گئے اور اس خطبے کو مکمل کرنا اور آگے کا میسج بھی آپ کو اور دینا ہے. اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں اجد تم جو حسین کا راستہ روک رہے ہو، آپ فرماتے ہیں قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ. کہتے ہیں جس حجر اسود کو تم چومتے ہو نا، تو یہ حجر اسود میرے حسین کو چومتا پھرتا ہے. تم اس کو چومنے آتے ہو، یہ حسین کو چومتا ہے، یہ علی کو چومتا ہے، یہ مصطفیٰ کو چومتا ہے، یہ زہرا کو چومتا ہے. لوگ اس کو چومتے ہیں، یہ اہل بیت کو چومتا ہے. یہ مقام ہے. اور پھر فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نہ ہوتی، تم حسین کا راستہ روک رہے ہو کعبے سے، کعبہ خود چل کے حسین کے پاس آ جاتا. لیکن حکمتیں ہیں، اللہ کی آزمائش ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اس میں جو آخری آپ پیغام دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تم حسین کو موت سے ڈرا رہے ہو کہ مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے. پتہ ہے حسین کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں اتخوّن قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ، کہ تم اس حسین کو ڈرا رہے ہو موت سے جو بچپن میں موت سے کھیلتا تھا. جب چھوٹا تھا نا یہ موت سے کھیلتا تھا. وَكَيْفَ كَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ، جو بچپن میں موت سے کھیلتا ہو، جوانی میں موت سے وہ کیسے ڈر سکتا ہے؟ اس کا عالم کیا ہوگا؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہیہاتا فانظروا ثم انظروا، کہ تم پہ حیف ہے، ذرا غور کرو. پھر غور کرو کہ تم یزید کی جو طرفداری کر رہے ہو، حسین کا راستہ روک رہے ہو، ذرا غور کرو. کیا؟ ممن شارب الخمر و ممن صاحب الحوض والکوثر. فرمایا کہ کہاں شرابی اور کہاں حوض کوثر کا سردار، کہاں وہ شرابی یزید اور کہاں یہ حسین جو حوض کوثر کا مالک ہے. بلا ان کا کیسے موازنہ ہے؟ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْوَحْيُ وَالْقُرْآنِ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ اللَّهْوَاتِ وَالدَّنَاسَاتُ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ التَّطْهِيرُ وَالْآيَاتِ. کہا حسین اور یزید کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے، موازنہ ہو سکتا ہے؟ حسین وہ ہے جس کے گھر میں وحی آتی ہے، حسین وہ ہے جس کے گھر میں تطہیر ہے، پاکی ہے، اور یزید وہ ہے وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ اللَّهْوَاتِ وَالدَّنَاسَاتِ، یزید وہ ہے جس کے گھر میں ناپاکی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے. بھلا ان کا مقابلہ موازنہ کیسے ہو سکتا ہے جو تم تول رہے ہو؟ پھر آپ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَلْطَةِ الَّتِي قَدْ وَقَعَتْ فِيهَا الْقُرَيْشِ. قاضی عباس فرماتے ہیں کہ ایک مکے کے لوگوں، تم اسی غلطی میں پڑ گئے ہو جس غلطی میں اس وقت کے کافر پڑے تھے جنہوں نے مصطفیٰ کا راستہ روکا تھا. اسی کعبے میں مصطفیٰ کے ساتھ ان نے بیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک معاشرتی بیکاٹ ہوا. تم نے راستہ روکا مصطفیٰ کا اور کعبہ چھوڑ کے مصطفیٰ کو ایک وادی میں رکنا پڑا. ایک غلطی اس وقت کے کافروں نے کی تھی اور آج ایک تم کر رہے ہو. کیسی غلطی؟ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا قَتْلَ رَسُولِ اللَّهِ، اس وقت انہوں نے مصطفیٰ کے قتل کا ارادہ کیا تھا. وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ، اور تم آج اس نبی کی بیٹی کے بیٹے کے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو. تم وہی غلطی دہرا رہے ہو جو انہوں نے غلطی کی تھی. وہ مصطفیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن آگے کہتے ہیں وہ قتل کرنا تو چاہتے تھے لیکن کر نہیں سکے تھے. کیوں نہیں کر سکے تھے؟ سنیں وَلَا يُمْكِنُ لَهُمْ مَا دَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا، کہتے ہیں چونکہ اس وقت میرا باپ علی زندہ تھا، جب تک علی زندہ رہا مصطفیٰ کو کوئی قتل نہیں کر سکا. کون قریب آ سکتا تھا علی کے ہوتے ہوئے؟ کہا کہ ذرا غور کرو. وَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ قَتْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ، کہتے ہیں میرے باپ علی کے ہوتے ہوئے تم مصطفیٰ کو قتل نہیں کر سکے تھے، تو میرے ہوتے ہوئے حسین کو کیسے قتل کر پاؤ گے؟ علی مصطفیٰ کا پہرے دار تھا، میں حسین کا پہرے دار ہوں. علی کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکے تو میرے ہوتے ہوئے بھی حسین کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. میں تو بس حسین کے اشارے کے انتظار میں کھڑا ہوں.
کبھی اشارہ دے تو میں تمہیں سب کو ختم کر دوں. پھر آپ فرماتے ہیں چلو آؤ تمہارے لیے کام آسان کر دیتا ہوں. تعالوا اخبرکم بسبیلہ بادروا قتلی واضربوا عنقی. کہتے آؤ تمہارا راستہ آسان کر دوں, آؤ مجھے قتل کرو, میری گردن تن سے جدا کرو. لیحصل مرادکم, تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ, کیونکہ جب تک میں کھڑا ہوں حسین کے پاس کوئی نہیں آ سکتا. یہ غازی عباس علمدار علیہ السلام آپ نے یہ اعلان فرمایا. تو اب اس خطبے کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے کس طرح یزید کا جو کردار ہے, تو جو وہ بدامنی پھیلا رہا تھا معاشرے کے اندر, اس خطبے کے اندر بھی وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا, میں کیوں جا رہا ہوں کہ میں ایسا بادشاہ دیکھ رہا ہوں جو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا ہے, جو نافرمانی کر رہا ہے, جو حدود اللہ کو توڑ رہا ہے. اب ادھر غازی عباس علمدار نے بھی یہی بات کی ہے. اب آخری بات کی طرف آپ کو لاتا ہوں. دیکھیں جو امام علی مقام نے 61 ہجری 60 ہجری میں فرمایا تھا, 61 میں تو پھر آغاز میں شہادت ہوئی, یہ 60 ہجری تھی آپ فرما رہے تھے. تو جو آپ نے 61 ہجری اور 60 ہجری میں فرمایا تھا, وہ 63 ہجری میں اسی طرح لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا. یزید کا جو کردار تھا, جو آج یزید کو بچاتے پھرتے ہیں, کہاں تک بچائیں گے؟ جن کا کام ہے یزیدی ٹولہ آج بھی موجود ہے, ان کے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے والا کہ یزید نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا, اس میں یزید کا کردار ہی کوئی نہیں ہے, تو یزید نے فوجی نہیں بھیجی تھی, یزید کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ تو ابن زیاد نے کیا تھا, یزید کو بچاتے ہیں. تو آئیے کہاں تک یزید کو بچائیں گے؟ آقا نے تو یزید کا نام لے کر بتا دیا تھا, آقا نے یزید کا نام لے کر بتایا تھا. اب میں وہ آپ کو حدیث بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اب ایک نہیں دو نہیں, یہ 3 احادیث ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بھی بتا دیا تھا. تم کہتے ہو یزید کا اس میں کردار کوئی نہیں ہے, یہ تو 61 ہجری کی بات ہے, 60 ہجری کی بات ہے, اور مصطفیٰ کا وصال تو کتنے سال پہلے ہو رہا ہے. تو آقا نے اپنی حیات ظاہری میں یزید کو نومینیٹ کر دیا تھا. کیسے کیا تھا؟ علم نبوت سے. جیسے میرے آقا نے یہ بتا دیا قیامت کب آئے گی, کیا کیا نشانیاں ہوں گی, کیا کیا معاملات ہوں گے, تو کب کیا ہوگا. جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا وہ سراقہ بن مالک کو کہ میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں, وہ ایران کا بھی فتح کب ہوگا؟ یہ تو دور فاروقی میں جا کے ہوا تھا, مصطفیٰ کے وصال کے 15-16 سال بعد, کہ 20 سال بعد جا کے ایران فتح ہو رہا ہے. اور آقا اپنے حیات ظاہری میں بتا رہے فتح ہوگا ایران, کسرا ایران کے کنگن بھی آئیں گے اور سراقہ بن مالک کو ملیں گے. تو جہاں آقا نے یہ باتیں کی ہیں یہ حق اور سچ ہیں, اسی طرح آقا نے اپنی زندگی میں بتایا تھا وہ شخص جو سب سے پہلے میری سنت کو بدلے گا وہ شخص بنو امیہ میں سے ہوگا, اس کا نام بھی یزید ہوگا. تو آقا نے تو نام بتا دیا اور تم پردے ڈالتے پھرتے. ڈال لو جتنے ڈالنے ہیں, لیکن آقا نے جن کا کلمہ پڑھتے ہو, اس لیے تو کہتے ہیں کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے. اگر مان لیں تو پھر آقا نے ساری غیب کی باتیں بتا دی ہیں, تو آقا نے تو سارا غیب بتا دیا ہے. تو اب آئیے وہ میں آپ کو پہلے 2 حدیثیں سنا دوں. تو پھر یزید کا جو کردار, پھر مدینے والوں نے اس کی بیعت کیوں توڑی, مکے والوں نے اس کی بیعت کیوں توڑی, اس کے خلاف پھر آواز کیوں اٹھائی, جو آواز حسین نے 3 سال پہلے اٹھائی تھی, اب سارا مدینہ اٹھ کھڑا ہوا تھا پھر اس کے خلاف. اب پہلے میرے آقا نے جو نومینیٹ کیا اس کو, اب حدیث سنے. اب یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں. حوالہ سن لے اس کا, کہیں گے کوئی کہ ہم نے تو پہلے سنا ہی نہیں, یہ کہاں سے بات آ گئی کہ یزید کا نام آقا نے بتایا. تو اس کا ریفرنس پہلے سن لیں. اس حدیث کو جس میں آقا نے بتایا کہ جس کا نام یزید ہوگا, بنو امیہ میں سے ہوگا, وہ میری سنت کو بدلے گا. یہ اس کا پہلا حوالہ ہے کہ اس کو مسند ابو یعلا ہے اور اس میں حدیث کا نمبر ہے 871. پھر مسند بزار ہے, اس میں حدیث کا نمبر ہے 1284. پھر بہقی کی دلائل النبوت میں جلد نمبر 6 میں یہ حدیث ہے. پھر
ابن حماد کی فتن جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، امام فسوی کی المعرفہ والتاریخ میں یہ حدیث موجود ہے، پھر دیلمی کی مسند فردوس میں حدیث پاک موجود ہے، اور ابن عساکر کی تاریخ مدینہ اور دمشق میں یہ حدیث موجود ہے، پھر اسی طرح ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں یہ حدیث موجود ہے، پھر امام اسقلانی کی فی المطالب العالیہ میں یہ حدیث موجود ہے، پھر امام حیثمی کی مجمع الزوائد میں یہ حدیث موجود ہے، پھر امام ہندی کی کنز الامال میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں نے 7-8 کتابوں کا آپ کو نام بتا دیا، ان کے صفحہ نمبر بھی موجود ہیں، حدیث کا نمبر بھی موجود ہے۔ میں وقت بچاتے ہوئے تو میں نے صرف آپ کو کتابوں کا نام بتا دیا، جو کہ وقت ہمارے پاس صرف 10 منٹ رہ گئے، تو میں اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ سارے بیان کر رہے ہیں آقا کی اس روایت کو جو آج بتائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی ہے، یزید کے عیب پہ پردہ ڈالنے کے لیے۔ اب آقا نے فرمایا ان ابی عبیدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عبیدہ کہتے ہیں آقا نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، آقا فرماتے ہیں میری امت کا جو نظام ہے یہ عدل پہ رہے گا، انصاف پہ رہے گا، حتی یکون اولا من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، حتیٰ کہ یہ نظام صحیح چلے گا، اس نظام میں رکھنا ڈالنے والا جو پہلا شخص ہوگا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا، اور اس بندے کا نام یزید ہوگا، جو میری سنت کو آ کے بدلے گا، جو میرے نظام کو بدلے گا، میرے اس سنت کو بدلے گا، حلال کو حرام کرے گا، حرام کو حلال کرے گا، اللہ کا عہد و پیمان کو توڑے گا، میری سنت کی مخالفت کرے گا، عیاشی کرے گا، نافرمانی کرے گا، وہ بنو امیہ میں سے ہوگا۔ اور بنو امیہ خاندان تھا پورا، تو اس میں پھر نام بتا دیا، بنو امیہ میں یزید ہے۔ اب یہ کس نے بتایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جو کہتے ہیں کہ یزید کے اس میں کردار ہی کوئی نہیں تھا، اس نے تو یہ کیا ہی کچھ نہیں تھا، وہ تم 60 ہجری کی تاریخ کو لے کے بیٹھو، میں مصطفیٰ کی حدیث بتا رہا ہوں۔ آقا پہلے نامینیٹ کر کے گئے، بتا کر گئے۔ اب پھر یہ حدیث آپ نے سن لی، اب اس پر اور بھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سمیت رسول اللہ، میں نے آقا سے سنا، آقا نے فرمایا اولو من یبدل سنتی رجلا من بنی امیہ، آقا فرماتے ہیں جو میری سنت کو سب سے پہلے بدلے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا۔ وفی بعض الاخبار مفسرا زاد یقال لہ یزید، اور بعد نے پھر اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جو بدلے گا میری سنت کو بنو امیہ میں سے وہ کوئی اور نہیں، اس کا نام یزید ہے۔ پھر اس پر میں نے آپ کو یہ سارے ریفرنس دیے۔ اب بالکل آخری جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا نے نامینیٹ کر دیا تھا، اور امام اہل مقام کو یہ حدیث بھی یاد تھی آقا کی، آقا نام بتا کر گئے تھے یزید کا، یہ وجہ تھی۔ کوئی کہتے ہیں ابھی یزید تخت پہ بیٹھتا، 2-4 سال امام حسین دیکھتے، پھر اس کے خلاف آواز اٹھاتے، بھئی وہ امام کیسا جو انتظار میں بیٹھا رہے؟ تو کہیں جی 4-5 سال دیکھیں گے کیا کرتا ہے، اگلے سال پھر دیکھیں گے اس کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، چننا ہے یا نہیں چننا۔ یہ تو عام پبلک کرتی ہے، وقت کا امام بھی یہی کرے تو پھر عام پبلک میں وقت کے امام میں کیا فرق رہا؟ پھر وقت کے امام حسین ہیں، اور ان کو تو آقا نے پہلے بتا دیا، یہ صحابیوں کو پتا ہے جو سنت کو بدلے گا وہ یزید ہوگا، یا حسین کو نہیں پتا تھا؟ تو جب پتا تھا تو جو ہی خط آیا فوراً انکار کر دیا کہ ہم نے کیا اس کا انتظار کرنا ہے، کیا اس کو دیکھنا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ آقا نے پہلے بتا دیا تھا یہ کرے گا، اور اس نے وہ کیا۔ شہادت ہوگی امام اہل مقام کی، اور آپ کی شہادت کے بعد پھر اہل مدینہ نے جو اس کی بیعت توڑی۔ اب آخری ایک روایت کوٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اب یہ بھی علامہ ابن حجر حیتمی مکی الصواعق المحرقہ میں بیان کرتے ہیں، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 633 اور 634، یاد کر لیں یہ صفحہ نمبر۔ کوئی کہے جی یزید کا تو کردار ایسا نہیں تھا، اٹھا کے دیکھیں یہ تاریخ کی کتب، اہل مدینہ نے اس کی بیعت جب توڑی تھی تو وجہ بھی بتائی ہے۔ اب کیا وجہ تھی کہ قد اخرج الواقدی من طرق، کہتے واقدی نے بہت سارے طرق سے یہ بات بیان کی ہے۔ کون سی بات؟ کہ ان عبداللہ بن حنظلہ بن الغسیل، حضرت عبداللہ بن حنظلہ بن غسیل روایت کرتے ہیں، یہ راوی ہیں اس بات کے
کیا کہتے ہیں؟ کالا واللہ ما خرجنا علی یزیدہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم کبھی بھی یزید کی بیعت نہ توڑتے، ہم کبھی بھی اس کے خلاف نہ اٹھتے۔ اٹھے کیوں ہیں؟ اب یہ شخص کیا کہتے ہیں کیوں اٹھے ہیں؟ کہتے ہیں حتی خفنا ان نرما بالحجارت من السماء، کہ یزید کی بد کرداریاں دیکھ کر نا، بد عمالیاں دیکھ کر، جو 3 سال اس نے کرتوت کیے شہادت حسین کے بعد، جو اس نے عیاشیاں کی، نافرمانیاں کی، کہتے ہیں وہ جب ہم نے دیکھی تو کہتے ہیں کہ حتی خفنا ان نرما بالحجارت من السماء، کہتے ہیں ہمیں خوف پیدا ہو گیا کہیں اس پلید کی وجہ سے ہم پر آسمان سے اللہ پتھروں کی بارش نہ بھیج دے، اس کی بد کرداریاں دیکھ کر کہ پتھروں کی بارش نہ آ جائے۔ اب کرتا کیا تھا؟ 4 باتیں انہوں نے بتائی ہیں، کہتے ہیں ان کانا رجلن ینکح امہات الاولاد والبنات والاخوات ویشرب الخمر ویدع الصلاۃ۔ اب یہ اہل مدینہ کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنی اولاد کی ماؤں سے نکاح کرتا، پھر بیٹیوں سے نکاح کرتا، بہنوں سے نکاح کرتا تھا، بہن سے نکاح جائز قرار دے دیا، بیٹی سے نکاح کو جائز قرار دے دیا، ماؤں سے نکاح کو جائز قرار دے دیا، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، اور شراب پانی کی طرح پیتا تھا۔ یہ مدینے کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ وَيَدَعُ الصَّلَاةَ، اور نماز کبھی پڑھتا کبھی چھوڑ دیتا، کبھی چلا جاتا تاکہ لوگ کہیں میں بھی نماز پڑھنے آ گیا ہوں، کبھی پڑھتا کبھی چھوڑ دیتا۔ تو اب یہ اس کا کردار اہل مدینہ بتا رہے ہیں، اور جب اہل مدینہ نے اس کی بیعت کو توڑا تو اس کو خبر مل گئی کہ مدینے والوں نے مجھ سے صراط کا اعلان کر دیا۔ اب اس نے کیا کیا مدینے والوں کے ساتھ؟ دیکھیں جو حسین نے 3 سال پہلے بتایا تھا، پتہ چلا نا مدینے کے لوگوں نے میری بیعت توڑ دی ہے۔ سنیں، فَإِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ خَرَجُوا عَلَيْهِ وَخَالَعُوهُ، اسے خبر ملی کہ مدینے والوں نے میری بیعت توڑ دی، میرے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ تو فَأَرْسَلَ لَهُمْ جَيْشًا عَظِيمًا، اس نے بڑا لشکر ایک بھیجا مدینے کہ جاؤ مدینے میں جس کو جی چاہے قتل کرو، جو چاہے کرو، بس میری کرسی نہیں جانی چاہیے، میرا اقتدار نہیں جانا چاہیے، تمہارے لیے مدینہ میں قتل کرنا جو آقا نے منع کیا تھا، کہتا میں حلال کرتا ہوں، یہ ہے مستحلا لحرم اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا مکہ میں مدینہ میں خون نہیں بہانا، نہ اس نے مکہ کی حرمت کو چھوڑا نہ مدینے کی حرمت کو دیکھا۔ لشکر بھیجا اسلحے سے لیس، وہ آئے مدینے میں اور آ کے حملہ کیا۔ وَأَمَرَهُمْ بِقِتَالٍ، کا جاؤ قتل کرو۔ فَجَاؤُوا إِلَيْهِمْ وَكَانَتْ وَقَعَةُ الْحَرَّةِ عَلَى بَابِ طَيْبَةَ، کہ باب طیبہ پر واقعہ حرہ پیش آیا، انہوں نے آ کے حملہ کیا۔ وہ واقعہ حرہ کیا تھا، اس میں ہوا کیا تھا، بس آخری یہ جملہ سن لیں کہ جب وہاں پہ آئے حملہ کیا، پھر امام حیثمی مکی نے پھر آگے یہ لکھا ہے کہ حتیٰ فُدَّ نَحْوُ ثَلَاثِمِائَةِ بِکْرٍ، وہ فوجی جب آئے مدینے میں حملہ کیا تو ان نے اپنے اس حملے کے دوران 300 جوان لڑکیوں کے عزت کو پامال کیا مدینے کے اندر۔ 300، بعض نے 900 عورتوں کا لکھا حاملہ ہوئی تھی۔ یہ فوجی آئے، انہوں نے کہا یزید نے اجازت دی ہے جو جی چاہے کرو، تو جس مدینے میں آقا نے چونٹی کے مارنے سے بھی روکا تھا، وہاں آ کے لڑکیوں کی عزت لوٹی گئی، یزید کے حکم پہ لوٹی گئی۔ 300 لڑکیوں کی عزت تار تار ہوئی۔ آگے لکھتے ہیں وَقُتِلَ مِنَ الصَّحَابَةِ نَحْوُ ذَلِكَ، کہتے 300 مصطفیٰ کے صحابی جو مدینے میں رہتے تھے، اس فوج نے آ کے ان کو بھی قتل کیا، 300 صحابہ قتل ہوئے۔ پھر لکھتے ہیں وَمِن قُرَّاءِ الْقُرْآنِ نَحْوُ 700 نَفْسٍ، پھر 700 قرآن کے حافظوں کو، قاریوں کو قتل کیا۔ وَأُبِيَتِ الْمَدِينَةُ أَيَّامًا، اور کئی دن تک مدینے کی حرمت کو پامال کر کے کہا کہ تم پہ مدینہ حلال ہے، جو جی چاہے کرو، اور اتنا خوف زدہ کر دیا مدینے، جو باہر نکلتا قتل کر دیتے۔ لوگ گھروں میں کوئی چھپ گئے، کوئی ادھر ادھر ہو گئے۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ مدینے کے لوگ آ نہیں سکتے تھے اور یہ پڑھتے کوئی نہیں تھے، جو آئے کھڑے تھے انہیں پڑھنی کوئی نہیں تھی، جن نے پڑھنی تھی ان کو قتل کر چکے تھے، آنا نہیں دیتے تھے۔ پھر مسجد میں کیا تھا؟ حتی دخلتہ الکلاب والذئاب،
کہتے ہیں مسجد نبوی میں یا کتے نظر آتے تھے یا بھیڑیے نظر آتے تھے. یہ مسجد نبوی کا حال تھا. یہ ہے یزید کا کردار, یہ ہے یزید کا کام. اور جو امام حسین علیہ السلام نے 3 سال پہلے دیکھا تھا, مدینے والوں نے اپنی آنکھوں سے بعد میں دیکھا. اور جو آپ نے جاتے جاتے اعلان کیا تھا, میں کیوں جا رہا ہوں, کیونکہ ایسا جائر بادشاہ آ رہا ہے, ایسا ظالم بادشاہ آ رہا ہے, اس نے یہ کرنا ہے. اس لیے فکر حسین یہ ہے, جب ایسا ظالم بادشاہ دیکھو اس وقت نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تبلیغ, جہاد, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. ان سارے فرائض سے آگے ایک اور فرض بھی تم پہ ہے. وہ کیا ہے؟ اس ظالم بادشاہ کا اپنی زبان سے پھر اپنے عمل سے راستہ روکنا. یہ حسینیت ہے, یہ کردار حسین ہے, یہ مشن حسین ہے, اور یہ مقصد حسین ہے. حسینیت صرف نعرے لگانے سے نہیں مل جاتی. حسینیت فقط لنگر پکانے اور کھانے سے نہیں مل جاتی. بندہ حسینی صرف چند دن سبیل لگانے سے بھی نہیں بن جاتا, جب تک حسین کے مشن کو اپنا کر کربلا کی طرح میدان میں نظر نہیں آتا. جب نظام کی بات ہو, فلسفے کی بات ہو, تو ادھر بات ہی کوئی نہ ہو, وہ پھر ناروں تک بات رہے, تو پھر یہ حسین سے پیار نہیں ہے. اس لیے تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام میرے قائد ڈاکٹر طاہر القادری مدد اللہ العالی, آپ نے جہاں ذکر حسین کو عام کیا ہے, وہاں پوری دنیا میں آپ نے فکر حسین کو بھی عام کیا ہے. یہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جدید کا کردار بتایا, یہ ساری اس میں سے اکثر بات, یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ حضور شیخ الاسلام نے مرتب فرمائی ہے آج سے 2-3 سال پہلے, ذکر و مشہد الحسین من احادیث جد الحسین, کہ ذکر امام علی مقام, ذکر شہادت امام حسین حدیث کی روشنی میں. تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تاریخی بات ہے, تاریخ کی بات ہے, واقعہ ہے. تو کوئی کہتے ہیں واقعہ ہے کربلا, تاریخ ہے کربلا. اب اس کتاب میں آپ نے بتایا یہ تاریخ بعد میں ہے, اس سے پہلے مصطفیٰ کی حدیث ہے. آقا جب پہلے بتا گئے تو پھر ہم نے پہلے حدیث دیکھنی ہے. کوئی تاریخ سمجھ کے منہ چرا لیتا ہے, ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے جی ہمیں تو نظر نہیں آیا کہیں یزید نے حکم دیا ہو یا یزید نے اس میں کوئی اپنا کردار ادا کیا ہو. بھی 1400 سال پہلے مصطفیٰ حدیث میں تو نام لے کے بتا رہے ہیں کہ یہ پلید یہ کرے گا, کہ یہ حدیثیں نظر نہیں آتی, یا مصطفیٰ کے فرامین کہاں چھپ گئے. اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یزیدیت کو پہچانے, اور وقت کے یزیدوں کو بھی پہچانے, اور فکر حسین کو سمجھ کے آگے بڑھ کر پھر حسینیت کا جھنڈا اٹھا کے میدان عمل میں آ کے سچے حسینی بن کے دکھائیں. یہ حسینیت ہے, اور یہ واقعہ کربلا کا پیغام ہے. واقعہ سن کے اور پھر یہ چند باتیں سنا کے پھر سارا سال حسین کو بھول جانا, یہ حسین سے وفا نہیں ہے. حسین کی یاد میں رونا عبادت ہے, اس میں شک نہیں ہے. واقعہ بھی سنائیں, لیکن اس واقعے کے پیچھے حسین کیوں گئے تھے اس کو بھی سمجھیں, اس فکر کو اپنی فکر بنائیں, اس مشن کو اپنا مشن بنائیں. یہ آج کا پیغام ہے. میں نے کوئی تقریر نہیں کی, اللہ گواہ ہے. تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں, تقریر سن کے بندہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتا ہے. میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں, تقریر میں نے کوئی نہیں کیا, میں نے ایک پیغام آپ تک پہنچایا. یہ پیغام میرا نہیں تھا, یہ پیغام مصطفیٰ کا ہے, یہ پیغام امام حسین علیہ السلام کا ہے, یہ پیغام غازی عباس کا ہے. وہ غازی عباس جن کا علم لے کر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے. اس لیے تو غازی عباس علمدار, تو علم کو بھی اٹھائیں اور غازی عباس کی فکر کو بھی اپنائیں. غازی عباس نے کیوں گردن قلم کروائی اپنی, یہ 8 ذی الحج کا خطبہ بھی سامنے رکھیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ پلید ہے, ایک طرف یہ پاک لوگوں کا امام کھڑا ہے. کیوں جا رہے ہیں کربلا؟ یہ ساری وجوہات ہیں. تو اس دور, جس دور میں, ہر دور میں یزیدیت بھی رہے گی, حسینیت بھی رہے گی, یہ قیامت تک رہنا ہے. تو اس لیے ہمیشہ ہر دور میں یزیدیت کیا ہے یہ میں نے آپ کو خطبہ حسین سے بتا دیا, اور حسینیت کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو فکر حسین سے چند باتیں بتا دی ہیں. تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں, اور اس پیغام کو اپنی ذات تک بھی محدود نہیں رکھنا, آگے پہنچانا بھی ہے.
آپ آئے ہیں، سنا اب آگے پہنچانا ہے، یا آگے آپ پہ بھی ذمہ داری آتی ہے. تو میں نے جو کچھ بتایا 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا بات کرتے ہوئے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج آپ کی بستی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، تو آپ اکثر کے لیے میرا نام اور میرا جو چہرہ ہے نیا ہوگا. تو میں جہاں پہلی بار جاؤں تو یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر 1 گھنٹے کے دوران میری کوئی ایک بھی بات کسی بھی بھائی کو اچھی لگی ہو، یا میرے منہ سے کوئی بھی خیر کی بات نکلی ہو، میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو یہ سارا کمال، یہ ساری عطا میرے قائد، میرے استاد، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، یہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات تھی. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو یہ آپ نے ان کو دعا دینی ہے. یہ ان کے قدموں میں بیٹھنے سے جو میں سمجھا ہوں، پڑھا ہوں، آپ تک پہنچایا ہے. اور اگر میری کوئی بات 1 گھنٹے کے دوران آپ کو اچھی نہ لگی ہو تو وہ نقص میرا ہوگا کہ باتیں تو اچھی تھیں، قرآن سے تھیں یا مصطفیٰ کے فرامین سے تھیں، تو ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو. تو اس لیے بات اچھی لگی ہو یہ حضور شیخ الاسلام کی طرف سے ہے. اگر کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو وہ نقص میرا ہوگا. میں تمام منتظمین کو، تمام معاونین کو، اہل علاقہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ 8واں سالانہ آپ کا یہ پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تمام منتظمین کے مال، رزق، جان، کاروبار میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مشن حسینی پہ قائم رکھے. وما علیہ الا البلاغ.